اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں کہ تمام لوگ، تمام مسلمان، تمام انسان اللہ پاک پروردگار کے فضل و کرم کے سائے میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ کل رات سے محرم الحرام کا مہینہ، محترم مہینہ جو ہے، قابل فخر جو مہینہ ہے وہ شروع ہوا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یکم محرم کو ہم لوگ ہیپی نیو ایئر نہیں کہہ سکتے یا نیا سال مبارک نہیں کہہ سکتے، اس کو یعنی اب وش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگر کہتے ہیں کہ کربلا کا دکھ سمجھنے کے لیے آپ کا شیعہ یا سنی ہونا ضروری نہیں، محض انسان ہونا ہی کافی ہے۔ اور بہت سے غیر مسلم جو ہیں انہوں نے اس کی شان میں قصیدے کہے، انہوں نے مدح سرائی کی۔ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان احترام تو کرتے ہوں گے یقیناً، لیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں شاید، یا شاید بات کی گہرائی پر توجہ نہیں دیتے۔ ایک تو آپ دیکھیے کہ محرم الحرام کس ایک عجیب لازوال ایک واقعہ، تاریخی واقعہ جو ہے اس کے اوپر مبنی ہے۔ پھر یکم محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے یوم شہادت بھی ہے۔ اب ان کا جو مقام ہے وہ بھی میرے بتانے کی تو بات نہیں ہے، مسلمان کو معلوم ہے، مگر ہوتا یہ ہے جو بے انتہا دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگ ہم مسلمان اپنے اسلامک جو یعنی کیلنڈر جو ہے اسلامک ہمارا، اس کے مطابق جو نیا سال سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، ہم پہلے دن ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، ہم شیعہ، سنی اور وہابی ہو جاتے ہیں، ہم مسلمان نہیں رہتے۔ اس کے لیے قصوروار کس کو کراتے ہیں؟ کیونکہ جو بھی کوئی بات ہوتی ہے نا، یہودیوں کا فتنہ، فلاں کا فتنہ، اس کا، جیسے نالائق بچے ہوتے ہیں نا، کام خود نہیں صحیح کرنا اور وہ الزام ڈال دیں گے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ بچے ہوں یا بڑے ہوں، کوئی بھی اپنی غلطی کو اون نہیں کرتے، ادھر ادھر دائیں بائیں وزن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح بحیثیت مجموعی ہم لوگ ایک امت کے طور پر ہم دنیا کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں آج تک غور ہی نہیں کر رہے، حالانکہ پاک ہستیوں نے جو قربانیاں دی لازوال، اور جو اپنے ان کی زندگیاں دی، انہوں نے جس طرح گزاری ہمارے لیے مشعل راہ بننے کے لیے، کیا ہم ان پر کبھی ہم نے توجہ بھی دی ہے؟ ہمارے مرد کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں دن رات، وہ جاب کر رہے ہیں، وہ بزنس کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، زندگی بھی دن بدن سخت ہوتی جا رہی ہے، اور کیوں نہ ہو، ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ خواتین، ان کو اپنے زیور کپڑے اور نمود و نمائش سے فرصت نہیں۔ بچے، ان کی بھی توجہ کم ہے، کیونکہ جب ہم نہیں توجہ دیں گے تو بچوں سے تو ہمارا گلہ ہی بیکار ہے، ہم جب ان کے لیے رول ماڈل ہی نہیں بنیں گے۔ یعنی بحیثیت مجموعی ہم بحیثیت ایک قوم اور امت کے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا؟ ہم کیسے پاک ہستیوں کو اگنور کر سکتے ہیں؟ جن صحابہ کرام، جیسے آپ دیکھیے کہ جن کے لیے بشارت ہیں جنتوں کی، اللہ پاک پروردگار نے فرمایا کہ ان کے لیے جنتوں کی بشارتیں ہیں، جیتے بھی۔ کیوں؟ کہ اللہ پاک پروردگار کے محبوب کے دامے در میں سکنے ساتھی، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ پاک پروردگار کے محبوب برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاد کے راستے میں، تبلیغ کے راستے میں، دین کی ترویج کے راستے میں، اللہ کا پیغام پھیلانے کے راستے میں، جنہوں نے اپنے مال لٹا دیے، جنہوں نے اپنے سکھ چین لٹا دیے، جو سایہ بن کر آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، کوئی کیسے جرت کر سکتا ہے ان کے احترام میں کمی لانے کے لیے؟ اسی طرح جو پنج تن پاک کا گھرانہ ہے، جو آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، اس چیز کو میں نے کافی مرتبہ پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، مختلف اداروں میں بھی، اپنے چینل پر بھی۔ آپ دیکھیے جب ہم مسلمان کہلاتے ہیں یا کوئی غیر مسلم بھی مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے شرط ہوتی ہے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، لا الہ الا اللہ، وہ واحد ہے، لا شریک ہے۔
اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ تمام جہانوں تمام کائناتوں کا خالق مالک رازق ہے۔ وہ فرماتا ہے، یعنی ایمان کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے نبی و رسول ہیں۔ یعنی اللہ پاک پروردگار نے ہر کوئی، آپ دیکھیں دنیا میں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، ہر وقت اس کا تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے، ہر وقت وہ اس کا اپنے ساتھ اپنا ساتھ اس کے ساتھ چاہتا ہے، اس کا نام اپنے ساتھ چاہتا ہے۔ تو وہ تو رب ہے، رب کل کائنات، رب کونین، تو وہ اس کے یعنی اس رب کے محبوب ہیں ہمارے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ ایمان کے، وہ اللہ کے اوپر یعنی وحدانیت پر ایمان لانے کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہوئے۔ یعنی یہ دوسرا، آپ ادھر گئے اللہ کے بعد ہم ادھر گئے دوسرا سٹیپ، وہاں پہ جا کے میرے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سبحان اللہ! اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے فرمایا کہ مولا علی، آپ حضرت علی کہہ لیجیے، مولا علی کے بارے میں ارشاد فرمایا، پھر وہاں ہم گئے۔ ان کے بعد آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین پاک کے بارے میں فرمایا، علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ میری زندگی کے چمن کے گلاب ہیں، اور جو ان سے محبت کرے گا اس سے ہم محبت کریں گے۔ سبحان اللہ! کوئی راستہ بچا پیچھے؟ نہیں۔ اسی طرح ہی اپنی پیاری شہزادی، اپنی بیٹیوں میں سے، اپنی اولاد میں سے بی بی فاطمہ خاتون جنت، جنت کی خواتین کی سردار شہزادی، یہ کون ہے؟ آپ دیکھیں ان کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا چین اور آنکھوں کا نور ہے، اور جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اور بے شمار حدیث مبارکہ ہیں۔ تو یہ پنج تن پاک کا گھرانہ اکٹھا ہو گیا۔ اب ہم ان کے غلام، ہم ان کی خاک پاس سے بھی نیچے کے لیول کی چیزیں، ہمارے پاس کہاں گنجائش بچتی ہے کہ ہم اس سرکل میں سے نکلیں؟ نہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے یعنی ان کے احترام میں کوئی کمی لانا یا اس پر بحث کرنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں، اور نہ ہی پنج تن پاک کے گھرانے سے نکلنا ہمارے لیے ممکن ہے، اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے۔ اور سب کی اپنی اپنی جگہ، ان کی قداور شخصیات ہیں، اور ان کی قربانیاں ہیں لازوال اور بے مثال۔ تو مسلمان کے لیے تو یہ سارے دائرے کے اندر رہنا ہے، تو مسلمان ہم نے بننا ہے یا کہلانا ہے، یا خود کو ایسا ہم نے سوچنا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اکٹھے ہو کر ایک یعنی ہاتھ کی شکل میں، جیسے اب دیکھیے یہ ہمارے اپنے ذاتی سطح پر، اپنے علاقائی سطح پر تو بات ٹھیک ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ فلاں کا فلاں فقہ سے تعلق ہے، اٹس اوکے، نو ایشو، دنیا کے ہر مذہب میں فقہ ہیں۔ میرے آقا جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، ان کے فرمان مبارک موجود ہیں فقہوں کے بارے میں بھی۔ یہ تو آپس میں، جیسے کسی بھی گھرانے میں کوئی فیملی ہوتی ہے، ان کے ڈیفرنٹ لائکس اور ڈس لائکس ہوتی ہیں، اٹیچمنٹس ہوتے ہیں، کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر وہ گھر کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر نہیں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے یا اس طرح کی کمنٹس پاس کرتے، جیسے کہ سوشل میڈیا پر ہمارے ہاں لوگ شیعہ سنی وہابی بن کر ایک دوسرے کے بارے میں کفر کی اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں۔ مینس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے سامنے ایک ہاتھ ہوتا ہے، دشمن کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے تو ایک ہاتھ کا پنجہ بنا کے اس کو مکہ مارنا ہوتا ہے، پنچ مارنا ہوتا ہے اس کو۔ اب ایک انگوٹھا ہوتا ہے، 4 انگلیاں ہوتی ہیں، سب کی سائزز اور شیپس بھی تھوڑی الگ الگ ہیں۔ جب وہ الگ ہوتے ہیں تو وہ ایک انگلی سے آپ کتنا پیٹ اٹھا سکتے ہیں، یا کسی کو کتنا زور سے مار سکتے ہیں کسی دشمن کو؟ نہیں نا، پاسبل نہیں ہے۔ جب وہ یونائٹ ہوں گی، اکٹھی ہوں گی فنگرز، تو وہ مکہ بن جائے گا، وہ پنچ پڑے گا دشمن کو۔ سوشل میڈیا پر لوگ اوپنلی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹویٹر پہ میں دیکھ رہی تھی کل، کوئی ایسے ہی میں نے کہیں پہ بات چیت ہو رہی تھی، ڈسکشن ہو رہی تھی فقہ کے حوالے سے۔ بعض لوگ جان بوجھ کے ہوا دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کن کے ایجنٹس ہوتے ہیں، یہ جان بوجھ کے پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ شروع سے جو کتابیں بھی زیادہ لکھی گئی ہوں نا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کون سی کتاب کس نے لکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ریفرنسز دیے گئے ہیں ان کی کہاں تک وہ حقیقی ہیں، حقیقت پر مبنی کہاں تک ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا۔ جبکہ اور ان چیزوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے زیادہ، جب قرآن پاک ہے ہمارے پاس، حق کی کتاب ہے، اللہ پاک پروردگار کی کتاب ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ہم اس کا تو ڈیپلی مطالعہ نہیں کرتے۔
اب دیکھیے ہر سال ہوتا ہے کہ وہاں پہ گوگل پہ کن افراد کو زیادہ سرچ کیا گیا، کن سیلیبریٹیز کو زیادہ سرچ کیا گیا، یہ ہوتے ہیں نا ہمیشہ سال کے پہ بتایا جاتا ہے کہ سال میں. حسرت یہ ہے کہ کبھی جو صحابہ کرام کو سرچ کیا جائے، کبھی پانچ تن پاک گھرانے کو اتنا سرچ کیا جائے، کبھی احادیث مبارکہ پر توجہ دی جائے اتنی زیادہ، کبھی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دی جائے توجہ اور وہ سب چیزیں کی جائیں، کبھی نہیں آیا. جب ہم اون نہیں کریں گے خود کو، جب ہم خود کو خود عزت نہیں دیں گے، ایک دوسرے کو عزت نہیں دیں گے، تو دنیا سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں عزت دے؟ جس گھرانے کے افراد گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر یا ٹیرس پہ کھڑے ہو کر یا گیٹ پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو گالیاں بولیں گے تو اہل علاقہ تو ان کو عزت نہیں دے گے، کیونکہ یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں، یہ آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے، یہ سگے دیکھو بہن بھائی ہیں یا جو بھی رشتہ ہوگا تو یہ اس طرح تماشا لگایا ہوتا ہے انہوں نے. تو سیم ایز ٹویٹر پہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو وہاں پہ بھی میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ پلیز یہ سوشل میڈیا پہ آ کے اور اس طرح کی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ آ کے ایک دوسرے کو کیوں کفر کے فتوے لگا رہے ہو؟ 5 نمازیں پڑھو، قرآن پاک ترجمے سے پڑھو تو سارا دین آپ کے سامنے آ جائے گا. اللہ پاک پروردگار ہمیں توفیق دے اس کے لیے. تو ابھی ہم ان دنوں میں اس پہ کریں گے بات. آپ میں سے بھی اگر کوئی کسی کے پاس کوئی خاص پوائنٹ ہو تو پلیز ضرور جو میرے کانٹیکٹس میں ہیں واٹس ایپ پہ بھی تو یا ڈائریکٹ بھی تو وہ ضرور میرے ساتھ شیئر کریں. آج کل کام ہے ایکچولی میں چینل کے لیے بہت کم اس لیے کر پا رہی ہوں کہ مجھے ویسے بھی کوئی آرٹیفیشل سہارے نہیں چاہیے اپنے چینل کی گروتھ بڑھانے کے لیے، کیونکہ میں نے اس کو کوئی سورس آف انکم بنانے کے لیے یہ چینل نہیں بنایا، بلکہ جسٹ میرا ایک مشن ہے چھوٹا سا اپنے لیول پہ کہ میں قیامت کے دن اپنے مالک پاک پروردگار کو بتا سکوں گی کہ میں نے اپنے لیول پہ کوشش کی اور میں نے محدود نہیں رکھا، جو آپ نے کرم مجھ پہ کیا اس کو پھیلانے کی کوشش کی. اپنی ویلیوز جو اسلامک اور ایشین جو ہماری ویلیوز ہیں انہیں سیو کرنے کی کوشش کی اور اپنے آگے شیئر کی وہ چیزیں تاکہ باقی لوگ بھی توجہ دیں. جانتے تو سبھی کچھ سب کچھ ہیں لیکن صرف جاننے کی حد تک، صرف سننے کی حد تک، جبکہ چیزوں کا فیض تو عمل کر کے ہوتا ہے. اب میں کسی کو کتنا بھی بتاؤں کہ فلاں چائے بہت مزے کی ہے یا فلاں کافی بہت زبردست ہے، وہ جب تک بنا کے پیے گا نہیں اس کو ٹیسٹ کیسے آئے گا؟ اسی طرح یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. جب ہم خدا کی ذات پر اٹل ایمان رکھیں گے، آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کریں گے، مولا حسین سے عشق کریں گے اور اپنی جو دینی تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں گے تو ہی معجزات ہوں گے. اور معجزات ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ جیسے ہم خواتین جو ہیں، عورت ورڈ کیا ہے؟ قرآن پاک کی زبان میں فیمیل کو عورت کہا جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی بچی بھی عورت ہوتی ہے اور ایک گروئنگ لڑکی بھی عورت ہوتی ہے اور ایک جو پھر بڑی ہو چکی ہوتی ہے وہ بھی عورت ہوتی ہے، ایک ماں بھی عورت ہوتی ہے، ایک بہن بھی عورت ہوتی ہے، بیوی بھی عورت ہوتی ہے. مطلب جتنے بھی رشتے ہیں، مامیاں، چاچیاں، خالہ، ڈفرنٹ یہ سب عورتیں ہیں. عورت کہتے ہیں چھپا کے رکھنے والی چیز کو. اب میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ فنیٹکزم کی بات نہیں میں کرتی، لیکن بیلنس ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کے آپ نے بے شمار واقعات پڑھے ہوں گے، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ذرا سا سر سے چادر کھسک گئی تو چاند نہیں نکلا تھا ایک ادب کے مارے. حجاب مطلب پردے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا. حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام نے اپنی مختصر زندگی میں جس قدر اسلامی تعلیمات کی ترویج و تبلیغ فرمائی، ان تعلیمات میں سے آپ علیہ السلام نے سب سے زیادہ اہتمام عورت کی شرافت اور اس کی حیثیت و کرامت کی حفاظت پر یعنی سب سے زیادہ زور دیا. آپ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ و ابلاغ اور درس و تدریس میں اس امر پر زور دیا کہ عورت کے لیے حجاب لازمی ہے. حجاب بھی اس کی عفت، اس کی حیثیت اور اس کی منزلت کی پتہ ہے. منزلت غور کیجیے گا، کیونکہ سیدۃ النساء العالمین اپنی اجتماعی دانش کی اساس پر جامعہ قسم کی مطلب ایک مہارت رکھتی تھی. جی ہاں، ہر زمانے میں یا اس زمانے میں لاکھوں جرائم اور گناہ جو ہو رہے ہیں وہ بے پردگی اور جسم کی نمود و نمائش، بے حیائی اور مردوں کے ساتھ مخلوط طرز زندگی کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. آج کے زمانے میں بعض لوگ جو ہیں وہ اسے روشن فکری بھی کہتے ہیں، اوپن مائنڈڈ بھی کہتے ہیں اور آزادی نسواں کے حقوق کے علمدار بھی کھڑے ہوئے ہیں کافی، جو اس کو ماڈریٹ یا ماڈرنزم کا نام دیتے ہیں، جو کہ صرف اور صرف تباہی ہے.
ایک مسلمان عورت اپنے دین کی مخالفت کرتے ہوئے اور اپنی گمراہ خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے اپنے جسم، اپنے سر اور چہرے کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مردوں کے لیے بے حجاب چھوڑتی ہے، تو یہ تو اس کی اپنی تباہی ہوتی ہے۔ اس میں ہماری رہنما سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہ جو ہیں سردار خواتین جنت نے فرمایا کہ ایک نیک اور شائستہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ اپنی حرمت کی حفاظت کرے۔ آج آپ دیکھیے، اگر ہمارے لوگوں نے دنیا کو یہ میسج دینا ہوتا ہے کہ ہم بڑے خوشحال ہیں یا ہم بڑے تعلیم یافتہ ہیں، تو سب سے پہلے عورت کے سر سے دوپٹہ اترتا ہے، سب سے پہلے لڑکی کے شانے سے دوپٹہ اترتا ہے، دنیا کو یہ میسج دینے کے لیے کہ ہم بڑے ویل آف ہیں، ہم بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو پھر تو جانور بڑے ماڈرن ہیں، وہ تو کپڑے پہنتے ہیں، وہ ماڈرن ہوئے۔ یعنی اگر اس زاویے سے ہم دیکھیں کہ اگر بے پردگی کو اور کم لباسی کو ماڈرنٹی کا نام دیا جاتا ہے اور اس کو اگر ویل سیٹلڈ سمجھا جاتا ہے اس بیس پہ، تو پھر جانور سب سے زیادہ ماڈرن ہیں، جانور سب سے زیادہ ویل آف ہیں، کپڑے پہنتے ہیں۔ اور آج کل ہمارے خواتین اور ہماری بچیاں جو ہیں آدھی ڈھکی اور آدھی کھلی ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ریپ کے واقعات جو زیادہ ہو رہے ہیں وہ اسی لیے ہو رہے ہیں۔ چلیں جن کو بے حجاب دیکھتے ہیں ان پر زور نہیں چلتا، پھر جہاں ان کا زور چل جاتا ہے وہ وہاں چلا دیتے ہیں۔ ذمہ دار کون ہوا؟ عورت۔ جب بے پردہ ہو کر عورت، آپ دیکھیے ننگا سر تو نکلنا عورت کو زیب ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ آج ہر دوسری لڑکی، ہر دوسری عورت ماڈل بنی ہوئی ہے۔ دوپٹہ لینا مینس کہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی بیکورڈ ہونے کی نشانی ہے، پورے کپڑے پہننا بیکورڈ ہونے کی نشانی ہے۔ آپ غور کیجیے، یعنی ایک عورت پہلے زمانے میں جب عورت لباس بناتی تھی تو پہلے چادر یا دوپٹہ بنتا تھا، اب لباس 5,000 سے لے کے 25,000 تک سوٹ آتا ہے، دوپٹہ ساتھ ہوتا ہی نہیں، اور اکثر تو سلیوز ساتھ لگی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی پارٹی ویئر آپ لیتے ہیں تو انہوں نے ویسے ساتھ رکھ لی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی چاہے تو وہ ساتھ لگا کے تو پہن لے، ادروائز تو ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے کلچر کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا گیا ہے ہماری مرضی اور ہماری خوشی سے، کہ دوپٹہ غائب ہو گیا ڈریس میں سے۔ وہ دوپٹہ جو عورت کی عزت اور حرمت کی نشانی ہوتی تھی، وہ دوپٹہ جس کے بغیر عورت کو اجازت نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کے ننگے سر، اس کو اٹھا کے پیروں میں پھینک دیا گیا ہے، اور پھر مردوں سے عزت بھی مانگتی ہے۔ یعنی ننگے سر بال پھیلا کے باہر بھی نکلنا ہے، بے حجابانہ انداز بھی اپنانے ہیں، اور ڈریسز بھی مکمل نہیں پہننے ہیں، اور مردوں کو دعوت نظارہ بھی دینا ہے، آپ نے حسن و خوبصورتی کے جلوے بھی بکھیرنے ہیں، اور پھر یہ بھی چاہنا ہے کہ وہ ہمیں عزت دیں۔ یہ مہینہ، مقدس مہینہ، اس بات کی طرف ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں اپنے دین پر توجہ دینی ہے، دینی تعلیمات پر توجہ دینی ہے۔ آج اگر بے سکونی ہے، آج اگر جرائم زیادہ ہیں، جنسی جرائم زیادہ ہیں، تو اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ کیونکہ عورت کو ننگا کر کے پیش کر دیا گیا معاشرے کے سامنے۔ جو سکرین پر عورت آتی ہے وہ تو بالکل ہی پتہ نہیں وہ عورت ہے وہ کیا ہے۔ اور جو عام خواتین اور بڑی ہوتی بچیاں ہیں، مائیں خود سم ٹائم حیرت ہوتی ہے کہ ماں کو سب معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا مٹیریل تھی اور اب یہ آگے میری اولاد کیا مٹیریل ہے، اس کے باوجود اس کو بے پردہ کر کے پھرتی ہے، بے پردہ ساتھ لے کے پھرتی ہے۔ تو یہ کہاں معافی ہے؟ خوددارہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے، اس کو پڑھا۔ قرآن پاک ایک ایسی مقدس کتاب نہیں ہے کہ اس کو خوبصورت سے ویلوٹ کے کور میں لپیٹ کے اونچی سی جگہ پہ رکھ دیں اور سالوں تک اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کو ڈیلی بیسس پر ایک رکوع روز پڑھ کے ترجمہ بھی ساتھ اس کا پڑھیں اور پھر اس پر ہم عمل کریں۔ اور نماز، یہ وہ نماز ہے جو مولا حسین نے کربلا کے میدان میں بھی نہ چھوڑا، سارا خاندان کٹوا کے اپنے بھی شہادت پیش کی ڈیورنگ نماز۔ اور یاد رکھیے کیسی نماز کہ آپ سب کو معلوم ہوگا یا کچھ لوگوں کو نہیں بھی ہو سکتا کہ جب قیامت آنی ہے، جب ساری کشش،
ساری اٹریکشنز، سارے جلوے، سارے برانڈڈ آدھے آدھے کپڑے بکھرے پڑے ہوں گے. جب اللہ پاک پروردگار نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آسمان کسی بادلوں کے روئی کے گالوں کی طرح اڑے گا، اور جب زمین پھٹے گی اور کیا کیا ہوگا، تو وہ کب ہوگا؟ وہ 10 محرم کے دن ہوگا اور جمعہ کے دن ہوگا، اور عصر کی نماز جس وقت میرے مولا حسین نے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کی اتنے شاہانہ طریقے سے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اس وقت میرا مالک قیامت برپا کرے گا کہ بس ختم کر دو سب. ابھی کرونا آیا، لوگوں نے منہ پہ ماسک بھی پہنے، بعض جگہوں پہ سر بھی کور کیے گئے اور کپڑے بھی پورے پہنے گئے. کورونا آئے کپڑے پورے پہن لو، ڈینگی آئے کپڑے پورے پہن لو، ویسے کوئی ضرورت نہیں. اور پھر ہم روتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ یہودیوں کی سازش ہے ہمارے خلاف، یہ ہمارے خلاف ہندوؤں کی سازش ہے، یہ ہمارے خلاف انٹرنیشنل جو ملٹی نیشنل جو کمپنیز اور برانڈز ہیں ان کی سازش. ماننا جی سازشیں ہیں، آپ کیوں نہیں سازشیں کر لیتے ان کے خلاف؟ آپ کیوں نہیں ان کو نمازوں پہ لگا دیتے؟ آپ کیوں نہیں انہیں روزے پہ لگا دیتے؟ آپ کیوں نہیں ان کو قرآن پڑھنے پہ لگا دیتے؟ سازشی تو آپ بھی کم نہیں ہیں. آپ دشمن کے خلاف سازش کیوں نہیں کرتے؟ اپنوں کے خلاف کیوں کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف کیوں کرتے ہیں؟ غلط بیانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تعصب کیوں پھیلاتے ہیں؟ الزام تراشیاں کیوں کرتے ہیں؟ دوسروں کی ٹانگیں کیوں کھینچتے ہیں محض اپنے برابر لانے کے لیے؟ ہم دوگلے ہیں، سوری، ہم بحیثیت قوم دوگلے ہیں. ہم اب راہ راست پر نہیں ہیں. ہر دن ہمیں ڈے سٹارٹ کرنے پر بھی کلمہ شریف کی کثرت سے ریسائٹ کو کرنا چاہیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دعا کر پڑھنی چاہیے ہر روز صبح میں کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. راستہ ان لوگوں کا جن پر اس کے انعامات ہوئے، اور نہ ان لوگوں کا کہ جن سے وہ ناراض ہوا. ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں سیدھے راستے پر آنے کی ضرورت ہے، ہمیں گروہوں سے یونٹی کی طرف آنے کی ضرورت ہے، پھر دنیا ہماری عزت کرے گی. مسلمان اگر ہم نے اپنے دین کو اون نہیں کرنا، اگر ہم نے اپنی دینی تعلیمات کو اون نہیں کرنا، اگر ہم نے اپنے ہادی و رہنما کے اصولوں پر نہیں چلنا، تو پھر ہم مسلمان کیسے ہیں؟ کس طرح مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ یہ اس پہ سوچئے گا پلیز. اور اس منتھ میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس محرم الحرام کو ان حوالہ جات سے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور آج میں نے، کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں، اس لیے میں نے عورت کے ٹاپک سے شروع کیا. آپ دیکھیے اس وقت کربلا کے میدان میں بیبیاں کن حالات میں تھیں، مگر پردے میں تھیں. تو ہم ان کی ہاں کے پا بھی نہیں ہیں، لیکن چلنا تو انہیں کے راستے پہ ہے نا، ان کے ہی نقش قدم کو ہم نے فالو کرنا ہے، تو ہم کہلائیں گے نا ہم مسلمان. نام کے ساتھ تو لگا ہو سیدہ فلاں فلاں فلاں، اور دنیا ساری جلوے دیکھ رہی ہو. اب مجھے خود ہی سوچ کے بتائیے نا کہ یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے یا یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں. اللہ پاک پروردگار ہمیں توفیق دے، اور اللہ پاک پروردگار ہمیں توفیق دے اپنے اسلاف کے احترام کے لیے، ان کے مقام کو پہچاننے کے لیے، اور ہمیں گروپوں میں گروہوں میں تقسیم ہونے سے بچائے مالک. اور یکم محرم الحرام سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی شہادت کا دن ہے، اور ان کا مقام سوچئے ذرا. سوشل میڈیا پہ جس سے فیشن پہ زور ہوتا ہے نا، اور بیوٹی کیئر پہ زور ہوتا ہے، ذرا ان چیزوں کا بھی مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں، اور بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیں، تو پھر معلوم ہو کہ ہم اصلاً ہیں کون اور ہم جا کس طرف رہے ہیں، اور ایک عورت کا مقام کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم اس کے مطابق، ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں، خود کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہم ان کے تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو کی صحیح تربیت کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو راہ راست پر چلنے والا بنا رہے ہیں، یا اس کے الٹ کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آخر ہم لوگوں نے ایک روز کیڑوں کی غذائی بننا ہے.
تو ٹھیک ہے بیوٹی کیئر بھی کریں، اچھا لباس بھی پہنیں، لباس پہنیں، پورا لباس پہنیں، اور بیوٹی کو لائک ٹھیلے پہ رکھی ہوئی کوئی چیز نہ بنائیں کہ لائک ایک ہوتا ہے نا کہ یہ سٹال لگے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، آپ جاتے ہیں سستی سستی چیزوں کے، جو کوئی آتا جاتا ہے ہر کوئی الٹ پلٹ کر کے آرام سے دیکھتا ہے، اور چاہے جیب میں 10 روپے نہ ہوں اس کے اچھے طرح جائزہ شائزہ لے کے پھر واپس لا دیتا، نہیں مجھے نہیں پسند برانڈ. لائک ایک عجیب سی مثال ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں لیکن حقیقت یہی ہے. تو آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خواتین خود اور اپنی بچیوں کو وہ سٹال پہ یا ٹھیلے پہ رکھی ہوئی چیزیں نہ بنائیں کہ جس کا جی چاہے اچھی طرح دیکھ پر رکھ لے، وہ برانڈ والی چیز بنائیں کہ اوپر پیکنگ میں، اور ہر کوئی نہیں جس کو اپروچ کر سکتا. اپنے بچیوں کو یہ تعلیم دیں، خود کے لیے یہ چوائسز رکھیں تاکہ آگے چل کر ہمارے لیے آسانیاں ہوں. اور شیعہ سنی وہابی یہ اپنے گھروں میں بے شک آپ ڈسکس کر لیں کہ آپ اویئر بھی رہیں کہ کون کس فرقہ سے تعلق رکھتا ہے، مگر دنیا کے سامنے خود کو مسلمان بن کر اکٹھے ہو کر پیش کریں تاکہ دنیا آپ کو عزت اور احترام دے، اور اپنے دین کو وائڈر. پرابلم یہ ہے کہ جو جس فقہ کے فیملی میں پیدا ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی جو شیعہ کے گھر پیدا ہو گیا وہ شیعہ ہے، جو سنی کے گھر پیدا ہو گیا سنی ہے، جو وہابی کے گھر پیدا ہو گیا وہابی ہے. یہاں تو آپ مطلب بڑے وفادار رہتے ہیں. تو جب گھر کے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو یہ ہماری فیملی ویلیوز نہیں ہیں، تو پر اپنی مرضی کرتے ہیں. تو دین کے معاملے میں بھی وہ جو گھٹن اور تعفن بھرا ہوا ہے اندر، اس کو کھڑکیاں دروازے کھلے سوچ کے وسعت لائیں اس میں، اور اپنے دین کا مطالعہ کریں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر اپنے مائنڈ سیٹس جو ہیں انہیں ریسیٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ مہینہ اس میں نوافل کثرت سے پڑھنا، اس میں راتوں کو جاگنا مینس کہ نوافل پڑھنے کے لیے، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے، پھر روزہ رکھیں، اور بھوکے کو کھانا کھلانا ہمارے دین کی سب سے بڑی، جتنا جس حد تک بھی کوشش ہو سکے ڈیلی بیسس پہ کوشش کرنی چاہیے. اگر ڈیلی نہیں کر سکتے اس کو بھی ہم فردر ڈسکس کریں گے کہ امام پاک جو ہیں شہزادے شہنشاہ حسنین پاک جو ہیں، مولا علی جو ہیں، ہمارے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے صحابہ کرام، یہ کس طرح انسانیت کی خدمت کرتے تھے، یہ کس طرح ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھتے تھے. یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے. ایکچولی چینل کے لیے کام کرنے کا ٹائم اس لیے بھی کم ملتا ہے کہ جب سے یہ وائرس زیادہ شدت اس نے اختیار کیا، تو کچھ مہینوں سے میں نے اپنے گھر کے تمام ملازمین کو چھٹی دے دی ہوئی ہے. یہ بات شیئر کرنا آپ سے بہت ضروری ہے کہ لائک ایک مرتبہ میں اپنے بچوں کے اسکول ہیڈ مسٹرس سے میٹنگ کے لیے گئی، تو پھر میں نے انہیں بولا کہ ہیڈ مسٹرس سے میں نے اجازت چاہی کہ میں نے کہا میں کچن کا کام آدھا سا کر کے آئی تھی، تو بھی میں نے جا کے 2 o'clock میرے گھر میں لنچ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، ٹیبل لگی ہونی چاہیے میرے ہسبینڈ کے آنے تک اور بچوں کے گھر پہنچنے تک، یہ ہمارے گھر کے رولز میں ٹائم پہ کھانا پینا ہونا. تو وہ حیران ہو گئی، تو مجھے کہتی ہیں خود پکاؤ گی؟ تو میں اس بات پہ حیران ہوں کھانا خود، اگر میں سپوز کہ ڈائٹیشنس ہوں، انفرٹیلیٹی ایکسپرٹ ہوں، تو ڈزنٹ مین کہ میں ایک وائف بھی تو ہوں، ایک مدر بھی تو ہوں الحمدللہ. تو یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر اپنی فیملی کے لیے ٹیبل لگاؤں. اور اسی طرح ہی ابھی جو ہے جب سے یہ وائرس سے آتا ہے میں اپنے گھر کا سارا کام خود کر رہی ہوں. یہ میں موٹیویشن کے لیے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کچھ لڑکیاں اور خواتین سمجھتی ہیں ہاتھ خراب ہو جائیں گے، یا یہ پتہ نہیں کوئی شرم کی بات ہے. بعض لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید خود کام غریب لوگ کرتے ہیں. شاید آپ دیکھیں ذرا مہارت اور مقام دیکھیں کہ میری بیوی فاطمہ جو ہیں علیہ السلام، ان کے ہاتھ کیسے حسین ہوں گے. ان کے ناموں میں سے ایک نام بطول ہے، یعنی کیسا زہرا یعنی چاند کی طرح چمکتا خوبصورت. ان کے حسن و خوبصورتی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتی ہم ان کی قریب سے. تو وہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی، آٹا بنا پیستی تھی، اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرتی تھی. اور ایک بار اپنے بابا جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور فرمایا کہ بابا جان میرے ہاتھوں پہ اتنے زیادہ چھالے ہو گئے ہیں، تو اگر کوئی خادم یا کنیز کوئی عنایت ہو. تو میرے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر لب مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ علیہ السلام یہ پڑھا کرو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
یہ تسبیح عنایت فرمائی. ہم ان کی کنیزوں کے قابل بھی کہلانے کے قابل نہیں ہیں، اور ہمارے مینس کہ ہمارے جسچرز ہی نہیں پائے جاتے. مگر آئی لو ٹو سرو مائی فیملی، آئی لو ٹو ورک. مجھے اپنے گھر کے کام کرنا بہت پسند ہے، بھاگ بھاگ کے. اور میں نے سرونٹس کو کیونکہ وائرس کے لیے بھی میں نے کہا میں کر لوں گی. میرے ہسبینڈ میرے بچوں کو تھوڑا ہوا کہ مطلب بہت زیادہ کام ہوگا، میں نے کہا نو ایشو، سب ہو جائے گا. اور ڈے اسٹارٹ ہوتا ہے، میں مشین میں وہ 2-3 بار ذرا چینج کرنا پڑتا ہے. لانڈری ساتھ اسٹارٹ کر دیتی ہوں، اور ساتھ میں کوکنگ اسٹارٹ کر دیتی ہوں. میں برتن خود دھوتی ہوں، میں گھر میں جھاڑو لگاتی ہوں، موپ لگاتی ہوں، اور کچھ کپڑے بھی آئرن کرتی ہوں. اور بچوں کی میں ٹریننگ اس طرح کر رہی ہوں کہ وہ میری ہیلپ کرتے ہیں ماشاء اللہ. دے آر بوائز، انہیں بھی میں بتاتی ہوں کہ یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ لڑکے شاید لڑکوں کو کام نہیں کرنا چاہیے. اگر ہمارے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے ہر چیز اپنے ان کے جو ڈریسز ان کے اگر کوئی خراب ہو جاتا تھا تو اس کو خود ہی سی رہے ہوتے تھے، پیون لگاتے تھے، یس پیون لگاتے تھے، کھانا بناتے تھے، سارے کام کر دیتے تھے، دوسروں کی مدد کرتے تھے. تو ہمیں کون سے سرخاب کے بارے لگے ہیں؟ تو میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ ہیبٹس ڈیولپ کی ہیں. میرے دونوں بیٹے میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہیلپ کراتے ہیں ماشاءاللہ سے. اور ریلی مجھے بہت ہی مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. اور وہ جو ایک مزے کی دوڑ لگی ہوتی ہے نا، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے. تو یہ تو چینل کا میں کام کر رہی ہوں، ایک چھوٹی سی خدمت، ایک چھوٹی سی کوشش کر رہی ہوں. مگر مجھے کوئی لائک لالچ نہیں ہے کہ یہ جلدی سے طریقے مجھے لوگ بتاتے ہیں یہ کرو تو ایسے بڑھ جائیں گے، ایسے سبسکرائبرز بڑھ جائیں گے، ایسے ہوگا، ایسے وائرل ہوگا. اوکے، میرا یہ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، یہ ایک خدمت ہے، ایک ڈیوٹی ہے جو میں کر رہی ہوں. میرا مالک خود برکت ڈالے گا. سلو اینڈ اسٹڈی ونس دی ریس. کہ جو چند لوگ ہوں وہ آپ کی بات کو اگر سمجھیں تو بس یہ اللہ کا فضل ہے. تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خود بھی جو ہے ایسے کوشش کریں کہ اپنے دینی احکامات جو ہیں، دینی تعلیمات جو ہیں انہیں توجہ دیں، اور فرقوں میں مت بٹیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اور جو کوئی آپ کو فقہ ازم کی طرف اگر متوجہ کرتا ہے اسے کہیں سنبھال کر رکھو، سنبھال کر رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، سنبھال کر رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں. عمر بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں.